ہمارے درمیان موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر ندیم باجوہ صاحب. تو سر ہم نے ڈپریشن پہ جو ہے جی نا بات کرنی ہے آج. جی ٹھیک ہے. آپ کا آپ میرے سے زیادہ بہتر جانتے ہیں ماشاء اللہ سے، آپ کی جی اسپیشلائز ہیں اس میں. ڈپریشن ایک بہت کامن ڈیزیز ہے. تو سب سے پہلے تو شروع کرتے ہیں کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ کون سا بندہ ڈپریسڈ ہے، جی جی. یا فیملی ممبرس کو کیسے آئیڈیا ہوگا ہوں، کہ اس کو ڈپریشن کے مسائل ہیں. ہوں. تو اس کی علامات وغیرہ جو ہے نا وہ ناظرین کو آپ جی بتائیے گا. ضرور. ایک تو ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ. آپ نے مجھے اس قابل سمجھا کہ مجھے اپنے اس چینل پہ مدعو کیا، آنر اور سر. ہم اس بہت ہی اہم موضوع کے اوپر آج بات کریں گے. جزاک اللہ. اچھا ڈاکٹر صاحب، بات یہ ہے کہ ڈپریشن جو ہے وہ نفسیات کے شعبے کی سب سے اہم بیماری ہے اور سب سے زیادہ کامن بیماری ہے. اوکے. جیسا کہ آپ نے کہا اپنی گفتگو میں کہ 40% سے زیادہ لوگ اس جی بیماری سے. یہ ایک بہت بڑی جی ایک شرح ہے. جی بہت بڑی شرح ہے. اور اگر آپ باقی بیماریوں کے ساتھ اس کو کمپیئر کریں تو آپ اس کو کامن ڈیزیزز کے بیچ میں رکھ سکتے ہیں. بالکل. اب آپ کا بڑا اچھا سوال ہے کہ رشتہ داروں کو، دوستوں کو، عزیزوں کو کیسے پتہ چلے کہ یہ شخص جو ہے یہ ڈپریشن کا شکار ہو رہا ہے. اب انفارچونیٹلی، بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں ہم اپنے جذبات کو الفاظ کا جامہ نہیں پہنا سکتے. ہم ان کو الفاظ کے ذریعے ڈسکرائب نہیں کر سکتے. جی تو ہمارے یہاں عموماً جو علامات ہیں ان کو جسمانی علامتوں کے ذریعے ڈسکرائب کیا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے. لیکن آپ کی سہولت کے لیے اور اپنے دیکھنے والوں کی سہولت کے لیے میں یہ دونوں چیزیں آپ کو بتاؤں گا. ڈپریشن کے جو علامتیں ہیں جی وہ نفسیاتی بھی ہیں اور جسمانی بھی ہیں. پہلے ہم جسمانی بات کر لیتے ہیں، یعنی جو ہمارے جسم میں ہوتی ہیں. ڈپریشن کا جو مریض ہے اس میں سب سے اہم چیز جو سب سے پہلے نظر آتی ہے کہ اس کی نیند خراب ہو جاتی ہے اوکے. اور وہ سونا چھوڑ دیتا ہے. اور اگر وہ سوتا بھی ہے تو وہ وقفوں وقفوں سے اٹھتا رہتا ہے، اور پھر وہ کہتا ہے کہ جی مجھے عجیب و غریب خوفناک قسم کے خواب آتے ہیں جن سے ڈر کے میں اٹھ جاتا ہوں. پہلی چیز. ٹھیک ہے. دوسری اہم چیز یہ ہے کہ اس کی جو بھوک ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. اچھا کچھ چیزیں میں نے کچھ جی ایسے بھی پیشنٹس کو کہتے سنا ہے کہ ہماری بھوک بڑھ گئی جی. اور میں وہ اسی بیماری کا شکار تھے. جی جی تو ایسا بھی کچھ ہوتا جی ہے؟ ایسا بھی ہوتا ہے. اگر جو دوسری تیسری علامت کی طرف میں آ رہا تھا نا، میں اس طرف آتا ہوں آپ کا سوال کے حساب سے. پہلے میں نے یہ بتایا کہ بھوک کم ہو جاتی ہے جی اور کھانے میں دلچسپی نہیں رہتی. عموماً جو ہمارے مریض ہیں وہ آ کے کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کھانے میں مزہ نہیں ہے، ٹیسٹ نہیں ہے. کھانا رکھا ہوتا ہے ہمارے سامنے، اس کی خوشبو ہمیں نہیں آتی، اس کا ٹیسٹ ہماری زبان پہ محسوس نہیں اچھا. ہوتا. اب آپ نے جیسے ذکر کیا کہ کچھ مریضوں کی بھوک بڑھ جاتی ہے، جی تو بعض مریض جب پریشان ہوتے ہیں یا ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں تو اپنی پریشانی یا ڈپریشن کو دور کرنے کے لیے زیادہ کھانا شروع کر دیتے ہیں ایز اے اچھا. ڈیفense میکانزم، جس کو مدافعاتی نظام کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ ان کو زیادہ بھوک لگتی ہے. دوسری بات ہو گئی. تیسری بہت امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ سر اور گردن کے پٹھوں میں درد اور کھچاؤ شروع ہو جاتا ٹھیک ہے. شروع ہو جاتا ہے، جہاں پھر آپ کا شعبہ بھی جی بیچ میں آ جاتا ہے. تو فزیو تھراپی اور نفسیات جو ہیں، سیکائٹری جو ہے، ان کا چولی دامن کا ساتھ ہے. بالکل ایسا. اس کے علاوہ پھر اس کے جسم کے مختلف حصوں میں درد شروع ہو جاتا ہے ٹھیک ہے. اور وہ ناطاقتی محسوس کرتا ہے. یعنی اگر آپ کے پاس ایک گھر میں کام کرنے والی ہاؤس وائف ہے، گھریلو خاتون ہے، وہ آ کے کہیں گی کہ ڈاکٹر صاحب پہلے تو میں بڑے آرام سے 3 ٹائم کھانا پکا لیتی تھی، اب تو مجھے صبح اٹھ کے مجھ سے ناشتہ بھی نہیں بنایا جاتا، تھکاوٹ کی طرح تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے. اور جب آپ صبح اٹھتے ہیں تو انفریش ہوتے ہیں، فریش نہیں ہوتے آپ. ٹھیک ہے. اور پھر غصہ بہت زیادہ آتا ہے. ٹھیک اچھا ہے. یہ تو ہو گئی جسمانی علامتیں. اب ہم آ جاتے ہیں نفسیاتی علامتوں پہ جو بہت امپورٹنٹ ہے. سب سے اہم علامت ڈپریشن کی ہے اداسی. ٹھیک ہے. آپ اداس رہنا لگ جاتے ہیں، آپ کو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ رونا آتا ہے، آپ اپنے دوستوں سے الگ ہو جاتے ہیں، آپ محفل سے الگ ہو جاتے ہیں، آپ اکیلا رہنا پسند کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ نہ مینوں کوئی چھیڑے نہ میں کسی نو چھیڑا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور اگر کوئی آپ سے جن چھوٹے چھوٹے مذاقوں کو
آپ بڑا انجوائے کرتے تھے، اب کوئی آپ کو برا مذاق لگتا کرتا ہے تو آپ کو غصہ آ جاتا ہے ٹھیک ہے. اور آپ اس کو برداشت نہیں کر پاتے. ہوں. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ آپ کو دلچسپی نہیں رہتی اپنے کام میں، اور فوکس نہیں ہوتے اپنے فوکس نہیں کام پہ. ہوتا، اور جیسے آپ اسٹوڈنٹ ہیں ہاں وہ پڑھائی میں پڑھائی پہ دلچسپی نہیں فوکس نہیں لیتے. کر ٹھیک. پاتے، بزنس مین بزنس پہ فوکس نہیں کر پاتے، ہاؤس وائف جو ہے وہ گھر کے کام کاج میں بچوں کی تربیت پہ فوکس نہیں کر پاتی، اور پھر لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں، گھر کے اندر لڑائیاں، کام پہ لڑائیاں، اسٹوڈنٹس کی آپس میں لڑائیاں. جی. تو آپ کو پتہ ہے اس وقت ہمارے معاشرے میں جو غصہ اور جو ایگریشن ہے اس کی جی. بنیادی وجہ ڈپریشن بھی ہے. اس کے علاوہ یہ علامت ہو گئی. پھر اس کے علاوہ یہ ہے کہ آپ کو جو ہے مستقبل اپنا تاریک نظر آنے لگتا ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ بس زندگی میں کچھ نہیں بچا، کوئی مزہ نہیں ہے اس جینے کا. مایوسی. مایوسی. بہت سارے لوگ اپنی زندگی کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں شدید ڈپریشن میں. اچھا. اس کے اوپر ہم تفصیل سے بات کریں گے. ٹھیک. تو مریض کی نیند جو ہے وہ بالکل ختم ہو جاتی ہے، اور وہ بار بار اٹھتا ہے، وقفوں سے اٹھتا ہے، اور پھر اس کو عجیب و غریب خوفناک قسم کے خواب بھی آتے ہیں. جی. اور صبح جب وہ اٹھتا ہے تو وہ کہتا ہے میں بالکل انفریش ہوں، ہوں. میں بالکل تھکا ہوا ہوں، میرے اندر بالکل جان نہیں ہے. تو حالانکہ سو کے لوگ سو فریش کے ہوتے ہیں، فریش وہ سو ہوتے کے تھک جائے گا. تھک جائے گا. تو یہ مختلف ڈپریشن کی علامات جو ہیں. ہیں علامتیں ہیں.